السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نشے کی عادت سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ تو یہ خاص طور پہ نشہ جو کہ افیم تریاک کے جو موالی ہے ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کیونکہ سردی خشکی کی وجہ سے جو جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے اور پورے وجود کے اندر، پٹھوں کے اندر، رگوں کے اندر سکڑاؤ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں افیم کے موالیوں کے لیے انتہائی کارگر نسخہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بنا کر فائدہ حاصل کریں۔ طریقہ اور اجزاء صرف 2 ہی اجزاء ہیں، زیادہ اجزاء نہیں ہیں۔ یہ کچلا ہے جو کہ بریاں کیا گیا ہے دیسی گھی کے اندر۔ اس طرح دیسی گھی میں کچلا کو بریاں کر لینا ہے اور پھر چھلکا اتار لیں تو بھی بہتر۔ اندر جو پتا ہوتا ہے، ایک پتا سا ہوتا ہے چھوٹا سا سفید کلر کا، وہ نکال لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس سمیت ہی کوٹ لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ کچلا لینا ہے 10 گرام۔ پھر میں اجزاء اور وزن بتا دیتا ہوں، پھر جو جس طرح وزن بڑھانا چاہے تو اسی حساب سے وزن بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو فرض کریں 10 گرام کچلا ہے تو 20 گرام سرنجان شیرین لینی ہے۔ شیرین کا مطلب ہوتا ہے میٹھی سرنجان۔ تو 20 گرام سرنجان لینی ہے اور 10 گرام کچلا بریاں لینا ہے، دیسی گھی میں بریاں کیا ہوا یا تلوں کے تیل میں بریاں کیا ہوا یا پھر زیتون کے تیل میں بریاں کیا ہوا، یعنی کہ کسی بھی تیل میں آپ ان تینوں تیلوں میں سے کسی بھی ایک تیل میں یا دیسی گھی میں کسی میں بھی آپ بریاں کر سکتے ہیں۔ اتنا بریاں کرنا ہے کہ یہ سرخ ہو جائے، جلنے نہ پائے۔ تو 10 گرام کچلا اور 20 گرام سرنجان شیرین لینی ہے۔ ان کا پہلے الگ الگ باریک صفوف بنا لیں۔ صفوف بنا کر اس کے بعد دونوں اجزاء کو مکس کر لیں۔ مکس کر کے اچھی طرح خرل کریں، یعنی کہ خرل کر لیں یا اچھی طرح مکس کر لیں۔ تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد 125 ملی گرام والا کیپسول بھر لینا ہے، یعنی کہ ایک رتی خوراک ہوگی اس کی، اور 125 ملی گرام میں کم و بیش ایک رتی کی خوراک آتی ہے۔ تو اس حساب سے صبح شام یہ پانی یا چائے کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ بنا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ عزوجل جو تکالیف ہوتی ہیں افہیم کی کھانے والے جو موالی ہوتے ہیں ان کی تکلیف، دردیں، اس طرح کی جو دردوں کی تکلیف ہوتی ہے یا چھوڑنے سے بعض دفعہ موالیوں کو پیچس شروع ہو جاتے ہیں، بعض موالی ایسے ہوتے ہیں جن کو پیچس کے ساتھ خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے، کیونکہ یہ ایک عادت ہوتی ہے، 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فطرت، ایک ہوتی ہے عادت۔ فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، البتہ عادت کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو جتنے بھی افہیم کے موالی ہیں انہیں چاہیے کہ کیونکہ یہ ادویات صرف سہارا ہیں، چھوڑنا کام آپ کا ہی ہے، یعنی کہ جو موالی ہے اسی کا ہی کام ہوتا ہے کہ نشے کو چھوڑا جائے۔ آپ کی کوشش ہوگی چھوڑنے کی تو آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کی کوشش نہیں ہوگی، صرف دوا کے اوپر گزارا ہوگا تو پھر مشکل ہے، کیونکہ کوشش آپ کی ہی آپ کو اس عادت سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ لہٰذا اس طرح بنا کر آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ احتیاطاً، یعنی کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کریں جس میں نمک ہو یا یعنی کہ چکنائی والی چیزیں۔ اگر اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں گے تو خدشہ یہ ہے کہ پھر ہیپاٹائٹس وغیرہ اس طرح کے ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس A B C کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جسم میں رطوبات پیدا ہو، کیونکہ افہیم سرد خشک ہونے کی وجہ سے جسم میں خشکی بڑھا کر اور وجود کے اندر جتنی بھی رطوبات ہماری ہوتی ہے انہیں خشک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا رطوبات والی غذائیں استعمال کریں۔
تاکہ جسم میں اثر نو رطوبات پیدا ہوں۔ اس کے لیے میں ڈسکرپشن میں 2 نسخہ جات کے لنک جو کہ ہمارے ویڈیو پہ موجود ہیں، ایک ہے معدے کے امراض جس میں 3 اجزاء ہیں، ریون چینی، میٹھا سوڈا اور نوشاندر، یہ 3 اجزاء ہیں۔ ایک ویڈیو ہے جو کہ درد شفا کے نام سے ہے، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، دونوں ویڈیو وہ بھی صفوف الگ الگ بنا کر رکھ دیجئے گا، اور وہ بھی دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ استعمال کریں تو انشاءاللہ عزوجل جتنی بھی افیم والے موالیوں کو تکالیف ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی اپنی کوشش آپ کو اس نشے کی لت سے، عادت سے محفوظ بنا سکتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کی اپنی کوشش شامل ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل آپ نشے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بنا کر فائدہ حاصل کریں۔ دوبارہ میں اجزاء بتا دیتا ہوں، کچلا 10 گرام لینا ہے، بریاں کیا ہوا دیسی گھی میں یا زیتون کے تیل میں یا تلوں کے تیل میں بریاں کر لینا ہے۔ خاص خیال رہے کہ جل نہ پائے، کالا سیاہ کوئلہ نہ ہو جائے، صرف بریاں ہی کرنا ہے۔ اور 20 گرام سرنجان شیرین لینی ہے، شیرین کا مطلب ہوتا ہے میٹھی سرنجان، تو یہ 20 گرام ہے اور کچلا 10 گرام ہے۔ ان دونوں کا الگ الگ صفوف بنا لینا ہے۔ کچلے کو اتنا باریک کرنا ہے کہ یہ بالکل غبار بن جائے، تو بعض دفعہ کچلا تھوڑا مشکل ہوتی ہے اس کو باریک کرنا، لہٰذا اس کو بالکل ہی باریک کر لینا ہے تاکہ اس میں سے رڑک نہ رہے۔ تو اس طرح اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو کچلی کو باریک کرنا ہے، جتنا زیادہ باریک ہوگا اتنا اچھا رزلٹ آئے گا۔ اس طرح یہ بنا کر صفوف 125 ملی گرام والا کیپسول بھر لینا ہے، یا ایک رتی کی خوراک بغیر کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں، دودھ پتی چائے کے ساتھ بھی اور پانی کے ساتھ بھی۔ تو اس طرح بنا کر فائدہ حاصل کریں۔ یہ اجزاء ہیں، تو 2 ہی اجزاء پر مبنی چیزیں ہیں، یہ بنا کر افیم نوشی یعنی کہ جو تریاک کے موالی ہیں ان کے لیے حیران کن رزلٹ کا حامل ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔